ناظرین یہ الف کے اوپر یہ علامت دیکھ رہے ہیں اور یہاں بھی دیکھ رہے ہیں اور ادھر الف کے اوپر یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر آگے یہ لام کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان علامات کو کیا کہتے ہیں، یہ کیوں آتی ہیں اور ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ چھوٹی سی میم آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیوں لکھی جاتی ہے، یہ کون سا قاعدہ ہے اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے قواعد انشاءاللہ ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو ناظرین آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 پڑھیں گے۔ اس آیت کو ہم حرف بحرف پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ قواعد بھی بتائیں گے کہ کہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اور اس آیت کو ہجوں کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اور پھر رواں کیسے پڑھیں گے۔ تو یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے، انشاءاللہ بہت سی معلومات ہونے والی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں ہوں سید شفیق اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم۔ واو پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عین پر زبر ہے اور لام مشدد حرف ہے۔ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ لام کو عین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور پھر لام پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے بھی پڑھیں گے۔ میم پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، عین لام زبر عل، وعل لام زبر ل، وعل میم زبر م، وعلم۔ تو یہاں پر یہ خیال کرنا ہے کہ عین کی جو آواز ہے یہ حلق کے درمیان سے آنی چاہیے۔ اگر درمیان سے آواز نہ نکلی تو عین کی جگہ حمزہ کی آواز نکل جائے گی، حرف بدل جائے گا، وَعَلَّمَ پڑھا جائے گا جو کہ غلط ہو جائے گا۔ تو عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ہی ادا کرنا ہے۔ وَعَلَّمَ۔ حمزہ پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم پر زبر ہے اور آگے لام ساکن حرف ہے، تو میم کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے، سین ساکن حرف ہے، تو سین کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر میم پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور پھر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو پھر مد متصل آتی ہے، اس کو پھر 2 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ حروف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ رہا ہے تو یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر د، آد، میم لام زبر مل، آدمل۔ حمزہ سین زبر اس، آدمل اس۔ میم الف زبر ما، اسما۔ حمزہ زبر ا، اسماء۔ آگے کاف پر پیش ہے اور لام مشدد ہے، لام کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ لام پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو یہاں الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ سا پر پیش ہے اور میم مشدد، میم مشدد کو سا کے ساتھ ملائیں گے، اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور میم پر اوپر زبر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اور سا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کا مخرج یہ ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، اگر اس کے مخرج سے ادا نہ کیا تو سا کی جگہ سین نکل جائے گا۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، کاف لام پیش کل، لام زبر ل، کل، ہا الف زبر ہا،
کلہا، سا میم پیش ثم، میم زبر م، ثم. آگے عین پر زبر ہے، را پر زبر ہے، دود پر زبر ہے، تینوں حرفوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا پر پیش ہے اور میم ساکن ہے، میم ساکن کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، عین زبر ع، را زبر را، آرا، دود زبر دو، آرا دو، ہ میم پیش ہم، آرا دو ہم۔ تو یہاں پر دود یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ضروری ہے، اور زود نہیں پڑھنا، زود پڑھنا حرام ہے۔ یہاں بھی عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ عین کی جگہ حمزہ کی آواز نکلے گی، حرف بدل جائے گا، یہ بن جائے گا آرادوہم، آرادوہم نہیں، غلط ہے، آرادوہم پڑھیں گے۔ آگے علی الملائکۃ فقال انبئونی، عین پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر زبر ہے اور آگے لام ساکن حرف ہے، جزم والا حرف ہے، اس کو لام کو اس لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور میم پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے، اس کو پھر 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ کیا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، تا کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل، میم زبر م، لام کھڑا زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، کاف زبر کا، ملائکہ، تا زیر تی، ملائکتی، علی الملائکتی۔ آگے یہ چھوٹا سا لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آیت کے اوپر آ جائے، یعنی جیسے یہ آیت ہے، آیت کے اوپر آ جائے تو ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ لا آیت کے دوران آ جائے، آیت کے بیچ میں آ جائے تو وہاں پر ٹھہرنا جائز نہیں، وہاں پر ملا کر پڑھیں گے۔ تو اس کو آگے ملا کر ہم پڑھیں گے۔ فا پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف پر زبر ہے اور آگے الف، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، فقا، لام زبر لا، فقال، علی الملائکۃ فقال۔ آگے حمزہ پر زبر ہے اور نون ساکن ہے، نون ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور اس نون ساکن کے آگے حرف با ہے، تو یہ نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر، یہ چھوٹی سے میم اوپر نظر آ رہی ہے لکھی ہوئی، نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آگے حمزہ پر پیش ہے اور واو ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں، نون کے نیچے زیر اور آگے یا ساکن، تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، حمزہ نون زبر ان، با زیر بی، ام بی، حمزہ واو پیش او، ام بی او، نون یا زیر نی، ام بی او نی، با کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے اور سین ساکن حرف ہے، سین کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے۔ میم پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے،
پھر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو پھر مد متصل ہوتی ہے، اس کو پھر 2 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ہجے یوں کریں گے، با زیر بی، حمزہ سین زبر اس، بی اس، میم الف زبر ما، بی اس ما، حمزہ زیر ای، بی اسمائی۔ آگے ہا پر کھڑا زبر ہے جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتی ہے، اس کو 2 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ لام پر زبر ہے اور آگے الف، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، پھر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں بھی مد متصل ہو رہی ہے، اس کو بھی 2 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، با زیر بی، حمزہ سین زبر اس، بی اس، میم الف زبر ما، بی اسما، حمزہ زیر ای، بی اسمائی۔ ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا او لا، حمزہ زیر ای، ہا او لائی۔ ان کنتم صادقین، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن، نون ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن کے آگے حرف کاف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کاف پر پیش ہے اور آگے نون ساکن، کاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن کے آگے حرف تا آ رہا ہے جو کہ یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے، یہاں بھی غنہ کریں گے۔ تا پر پیش ہے اور میم ساکن ہے، اور تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، کن، تا میم پیش تم، کنتم۔ صاد پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، دال کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، قوف کے نیچے زیر اور آگے یا ساکن، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس صورت میں نون کی زبر ختم ہو جائے گی، نون ساکن ہو جائے گا۔ ہجے یوں کریں گے، صاد کھڑا زبر سو، دال زیر دی، صادی، قوف یا زیر قی، صادقی، نون زبر نا، صادقین، آگے وقف، صادقین۔ یہاں پر ایک قاعدہ اور ہو رہا ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، یہ نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے اور یہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد عارض ہوگا، اس کو 3 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، صادقین۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھ لیتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 پڑھا۔ اس آیت کے اندر جتنے بھی قواعد بتائے گئے ہیں، ان قواعد کو سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں۔
وہاں وہ تمام ویڈیوز مل جائیں گے کہ جن میں یہ قواعد سکھائے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔